بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. مجھے فون آیا، انہوں نے اپنا نام بتایا، ذرا ڈفرینٹ تھا تو اس لیے یاد رہ گیا بس مجھے، دونوں میاں بیوی کا. تو کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ پی آئی اے میں روسٹس تھیں پہلے، تو پھر شادی ہو گئی، دونوں کافی سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، جاب انہوں نے چھوڑ دی ہوئی تھی، دونوں خوش باش تھے، میاں ان کے کافی امیر تھے. لیکن اب ان کی حالت کچھ عجیب سی تھی، جو بیماری ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا ڈاکٹرز میں سے فائبرومائلجیا بھی سے بولتے ہیں، آٹومیون ڈیزیز اور ملٹیپل اور ایشوز تھے. ابھی اسی ہفتے چند دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان دونوں کو دعا کا بتا دیا اسی طرح کلینک پہ، اور ساتھ انہیں بتایا کہ آپ کو اصل میں خاتون کو میں نے کہا کہ آپ، میرا خیال ہے بچپن سے جیسے یہ کہتی نا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت تھیں تو آپ ایئر ہوسٹس کے بارے میں، یا کچھ پروفیشن ایسے ہیں جن کے بارے میں مردوں کی سوچ ہی غلط ہوتی ہے. تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑی ڈفرینٹ تھیں، اور انٹرنیشنل آپ کہاں شوق سے جاتی تھیں اور کیا کرتی تھی وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کینیڈا میں نے زیادہ گئی ہوں. تو میں نے کہا وہاں برف باری میں کہاں جا کے اکیلے بیٹھ جاتی ہوتی تھی؟ وہ بڑی حیران ہو کے مجھے کہتی ہیں کہ آپ کیسے پتہ ہے سب؟ میں قبرستان میں بیٹھنا پریفر کرتی تھی. اگر ہماری 2 دن 3 دن کا بھی ٹرانزٹ ہوتا تھا یا ہمیں رکنا ہوتا تھا، تو میں ہوٹل سے نکلتی تھی اور میں قبرستان ڈھونڈتی تھی. وہاں کے قبرستان بڑے پیارے ہیں، پھول اور صاف اور یہ سارا کچھ، تو میں وہاں گھنٹوں بیٹھتی تھی. لیکن آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہ گونگے دی رمز گونگا جانتا ہے. ٹھیک ہے، میں خود قبرستانوں میں بیٹھتا رہا ہوں. ایک وقت تھا بابا سے ملنے سے بہت پہلے، میڈیکل کالج کے آخری 2 سال 3 سال، فیض احمد فیض صاحب کی قبر میں کافی دیر بیٹھتا رہا ہوں. وہ میرے گھر کے قریب تھی، تو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. وہ ذرا چبوترا اونچا تھا، مجھے بیٹھنا ہی تھا. وہ قبرستان بھی مالٹاؤن جی بلاک کا ذرا صاف ہے، اس طرح تو نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، لیکن ذرا ریلیٹیولی صاف. بیٹھا رہتا تھا، کچھ ریلیٹیو بھی تھے وہاں پہ. وجہ مجھے نہیں پتہ ہوتی تھی، میں گھر سے پیدل ہی نکلا ہوں اور جا کے بیٹھ جاتا تھا. اور مجھے پریشان ہو کے کہنے لگی جو بھی ان کا مسئلہ تھا. وہ خیر میں نے انہیں دعا کرا دی، کمر درد تھی، یہی اسٹک کے ساتھ دعا کر دی. انہیں میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ روک لیں. جو ابھی کافی کی بھی بات کر رہی ہیں کہ میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں، وہ ذکر اذکار اپنے کرتے ہیں، پھر وہ روکتے نہیں ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ ابھی مجھے فون کر کے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا جی. کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں وہ ایئر ہوسٹس ہوتی تھی اور وہ سارا. میں نے کہا جی. کہتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے پہ جادو یہ تھا کیا، مجھے پہلے یہ سمجھائیں. تو میں تو حیران ہوں، آپ نے فون اٹھا لیا. میں کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کسی کا بھی فون نہیں اٹھا رہا کسی وجہ سے. تو میں بڑا ریئر ہے کسی کا فون اٹھاؤں. میں تھا اس پہ فیروزپور روڈ پہ آ رہا گھر سے، تو آگے ٹریفک بلاک، شاید جلسہ ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے، اللہ بہتر جانتا ہے. قذافی اسٹیڈیم کے سامنے انہوں نے ٹریفک بلاک کر کے ایک سائڈ کو ٹریفک ڈائیورٹ کی ہوئی تھی. تو میں کہا اس وقت مجھے غصہ چڑھا، یار یہ کیا نان سینس چل رہی ہے. میں کچھ منہ سے الٹا سیدھا نکلے نا، میں نے کہا میں قرآن کریم کا چینل لگا لیتا ہوتا ہوں، اس کی تلاوت چل جاتی. میں وہ لگا رہا تھا تو بیچ میں آپ کا فون چونکہ بلوٹوتھ سے وہ آ گیا، تو میرا بٹن اسکرین پہ ہاتھ ادھر لگ گیا. میں نے آپ کا فون اٹینڈ کر لیا. تو اس چکر میں اللہ نے اٹینڈ کرا دیا ہے. تو آپ کو میں نے پہچان لیا، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 صورتیں ہیں جو زندگی بھر میں نے بہت پڑھی ہیں. تو اب میں پڑھ تو نہیں رہی ہوں، لیکن اب رمضان کریم ہے تو میں آج کل کسی کو، میں کہا جی جو دل کرتا ہے کریں. تو کہتی نہیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل یہ نہیں بات کر رہی. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے سے اب کسی کی چگلی کرنی تو سننی بھی نہیں جا رہی. میں لڑنا شروع ہو جاتی ہوں. میں اس بندے سے کہتی ہوں کہ یار یہ ٹاپک چینج کرو، کوئی اور بات کرتے ہیں. اور میرے میں پتہ نہیں کیا چینج آئی جا رہی ہے تیزی سے. اور ڈاکٹر صاحب
میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، بہت زیادہ پڑھنا ہے تو فجر کے بعد اونچی آواز میں ایک رکوع پڑھ لینا، ایک طرف سے شروع کر لینا، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا، پھر اس میں غور کرنا کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ جو تینوں صورتیں ساری زندگی میں نے پڑھی ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا ان کا ترجمہ سناؤ، مجھے نہیں آتا تھا، میں نے جب گھر آ کے پڑھا تو مجھے لگا میں نے ساری زندگی ان سے الٹا کیا یا میں ان پہ قائم نہیں رہ سکی، اور اوپر سے آپ نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دی اور پوچھ لیا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ تو میں اتنا پڑھی لکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، بہت غور کیا کہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو اب یہ میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا سارے اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، میرے وہ رشتہ دار جن سے مجھے گلے شکوے تھے، جن میں مجھے، لیکن آپ مجھے پہلے بتائیں کہ یہ میرے پہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ نے زندگی میں عشق کیا، جس سے بھی کیا، اللہ سے کیا یا بندے سے کیا، آپ کو اس میں عیب نظر آ گیا، آپ نے اللہ سے جو مانگ کے لیا آپ کو اس میں عیب نظر آ گیا۔ جو مانگا جاتا ہے وہ جب مل جائے تو اس میں عیب نہیں دیکھتے ہیں، پھر وہ ناشکری ہوتی ہے، رونا شروع ہو گئی، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں تک میں پہنچ گئی ہوں، میں یہ آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی لیکن میں یہ پا گئی ہوں۔ میں نے کہا جی معشوق بے عیب ہوتا ہے، عشق میں شکوہ حرام ہوتا ہے، نہیں تو پھر رب رب نہیں رہتا۔ آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کو ملا، لیکن پھر آپ کو اس میں عیب نظر کہتی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سمجھ آئی کہ وہ تو میرے سے پیار سے بات کرتے تھے، ان کا سٹائل یہ ہے، اتنے سالوں میں مجھے اب سمجھ آئی کہ ان کا سٹائل ہے مجھے ٹیز کرنا، پیار کرنا۔ کہ میں اس بات پہ غصہ کھاتی تھی، دل میں گرج رکھتی تھی اور مسئلے پہ جا چڑھتی تھی۔ اسی طرح جو بزرگ تھے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ وہ جو میرے بزرگ تھے، میں تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں، وہ میری بہتری کے لیے مجھے ٹوکتے تھے کہ یہ تم نے اپنے گھر کو کیسے رکھا ہوا ہے، یا ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ ان کے اصول تھے، وہ با اصول تھے، اور وہ ایک وقار مجھے چاہتے تھے کہ میں اس کا لحاظ رکھوں، اپنے وقار پہ کمپرومائز نہ کروں، اپنے گھر کے، اپنے خاوند کے۔ تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے گھر میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے کرنے والے۔ اوپر سے ڈاکٹر صاحب اگر میں نے کسی سے بات کی تو ہر ایک نے کہا کہ وہ نا آپ پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے، پھر پیلا جادو ہوا ہوا ہے، فلاں نے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ بھی بندہ اس وقت جھٹک بھی دے تو ذہن میں بات رہ جاتی ہے، پھر وہ یہ بات ڈال دیتے ہیں دماغ میں کہ وہ شین سے نام ہے، پی سے نام ہے، آر سے نام ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہی شکلیں نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں خوابوں میں۔ تو ایک دم سے یہ سارا کچھ کیسے چینج ہو گیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے دل صاف کیا ہے۔ کہتی وہ جو مجھے سانپ اور چھپکلیاں اور وہ جو کچھ مجھے تھا، میں کہتی وہ وسوسے تھے، شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا تھا، وہ وسوسے تھے۔ آپ سیدھے راستے پہ چلتی بھی تھیں، اگر کوئی عبادت کرتی بھی تھیں اسی لیے، تو پھر آپ کو وہ خوابوں میں یہی چیزیں اور آپ کی سوچ میں وہ وسوسے جو تھے، آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف تھا۔ مجھے کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک خاتون ملی ہیں، وہ انہوں نے مجھے اور ڈرا دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ عرصہ 5 سال سے منسلک ہیں، انہیں آپ کی بھابھی نے دعا کرائی ہوئی ہے۔ تو وہ خاتون جو ہیں انہیں یہ بیماری تھی، سال میں 5 لاکھ کے ٹیکے 2 بار لگوانے پڑتے تھے انہیں، آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے ایک بڑی غیر۔ تو اب وہ ٹیکے بھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ نہیں لگ سکتے، آپ کا لیور اڑ جائے گا، ہارٹ اڑ جائے گا، سائڈ ایفیکٹس اب بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وقت وہ ملیں، اللہ نے انہیں مکمل شفا دے دی، وہ دعا کرا رہی تھیں، تو وہ مجھے ڈرا رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب سے فوکس نہ ہٹے۔ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کہ یہ فوکس کیسے نہیں ہٹتا یا نہیں آنا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی مجھے یا تو ان خاتون کی بات بتائیں کہ وہ کون ہے اور کس سلسلے میں کہہ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں جی وہ کہتی ہیں کہ میں کسی دربار پہ گئی، وہاں کسی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو فراڈ ہے، تو بابا جی تو ڈاکٹر کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو بابا جی کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں نے اور ڈاکٹر صاحب نے قبضہ کیا ہوا تھا، بابا جی کو قابو کر لیا ہوا تھا، 5 دن کے لیے اپنے ہسپتال میں زبردستی داخل کیا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی عقل ان پہ بکھار رہے تھے،
تو بابا جی کو جو ہی موقع ملا وہ چکر دے کے تو بھاگ گئے، اور آخری 5 دن جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارے، اور ڈاکٹر صاحب سے تو وہ جان چھڑائے تھے۔ تو میرے سے جو ہی یہ بات جس بندے نے کی تھی، اس دن سے میری بیماری واپس آ گئی، اور میں اب ڈرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو بتا بھی نہیں رہی، لیکن مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ میرا فوکس ڈاکٹر صاحب سے ہٹا ہے۔ میں نے کہا انہیں، آپ سب لوگ بھی جتنے سن رہے ہو، کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ سونی مہیوال کس سے ہیں؟ عاشق اور معشوق کی کہانی ہے، نام رکھ لیں لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، عاشق اور معشوق ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سونی چناب، بابا جی کے گاؤں کے ساتھ ہی چناب ہے، چناب دریا کراس کرتی تھی رات کو اور اپنے معشوق کو ملنے جاتی تھی کچے گھڑے پہ۔ تو اس کی بھابھی نے کچا گھڑا رکھ دیا، اور وہ دریا کی لہروں میں کچا گھڑا جو پکا نہیں تھا اس کو پکڑ کے وہ کراس کرتی تھی، تو وہ اس دن وہ گھڑا جو تھا وہ گھل گیا۔ تو اس کی بھابھی نے دشمنی میں، یا اب یہ جو واقعہ ہوتا ہے بیسیکلی عاشق اور معشوق جو ہے، ان کو ملنا، ان کی آپس میں پہچان، ان کا وصال یا ہجر کی جو کہانی ہوتی ہے، یہ دنیا میں یہ کھیل چلتا ہے۔ نام آپ جو مرضی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش ہو، وہ یوسف علیہ السلام کی تلاش ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تلاش ہو، سرکار دو عالم کی تلاش ہو، چونکہ جو شاعر حضرات یا اس طرح کے درویش لوگ ہوتے ہیں، چونکہ علماء نہیں ہوتے، اور جو مذہب کے ٹھیکیدار مذہبی مساجد میں یا درباروں پہ ٹھیکیدار بن کے گدی نشین یا مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عام بندے کو بات نہیں کرنے دیتے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو تو آئین اور غائن کا فرق نہیں پتہ، یہ اس کو حدیث یہ صحیح غلط بول دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ وہ اسی لیے کربلا کے بعد سے ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور وہ بات بھی کرتے ہیں تو وارث شاہ کے انداز میں ہیر وارث شاہ بول دیتے ہیں۔ میاں محمد بخش جیسا جو ہے وہ سیف الملوک لکھ دیتا ہے، اقبال جو ہے وہ شاعری کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو بات کی سمجھ آنی ہے، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ، یہ وہ دنیا جو ریزسٹنس آپ کو دیتی ہے جب آپ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہیں، تو وہ سارے کھیڑے ہوتے ہیں، وہ ساری بھابیاں ہوتی ہیں، وہ سارے عشق کے یا معشوق کے یا عاشق اور معشوق کے مل جانے سے یا حقیقت کو پا جانے کے اگینسٹ ریزسٹنس ہوتی ہے جو اللہ نے خود بنائی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کئی طریقوں سے آپ کو جیب کترے ملتے ہیں، جو درباروں پہ بھی جیب کترے ملتے ہیں، جو آپ کے خیال کی جیب کترتے ہیں، اس کمرے میں آپ کو ملتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں، آپ گھر سے اگر ڈاکٹر جاوید کو ملنے آئے ہیں یا بابا جی کو ملنے آئے ہیں یا دنیا کے کسی دربار پہ گئے ہیں، جو درباروں پہ جاتے ہو اگر جانا بھی ہے، پہلے اس نقطے کو ذہن میں رکھا کریں کہ اس دربار والے کا میسیج یہ تھا کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، ہر دربار والے کا، اور تم بھی اللہ سے مانگو، یار اللہ ہے، اور اللہ ہے نا۔ وہ یہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے نا، اگر دشمن بھی سامنے کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مکہ اور مدینہ منورہ کے 300-400-500 بندہ مشکل سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، ان 300-400-500 کے ساتھ انہوں نے روم اور ایران کیسے 15-20 سال میں فتح کر مارے، جو آج کا روس اور امریکہ تھا، جن کے پاس ایسی ہارڈ ٹیکنالوجی ہیں کہ لوگوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے جرنیل لرز رہے ہیں۔ کل کا جو امریکہ نے، رشیا نے جو اٹیک کیا یوکرین کے ڈپو کے اوپر، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بالکل ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہے کہ انہوں نے وہ ایسا پرسین گائیڈڈ میزائل مارا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کے میں حیران کن چہرے دیکھ رہے ہیں جو خود ایجنسیوں کے ہیں، ٹائم نہیں ملا انہیں، تو وہ انہوں نے مارا ہے اس کے ڈپو کے اوپر جہاں انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنا جو بھی ان کا ایمونیشن تھا، جس قسم کا بھی تھا۔ وہ میزائل زمین میں نیچے تک گیا ہے، اور جب وہ ایکسپلوژن ہوا ہے تو وہ اس کی جو تصویر ہے، جو آگ کا گولا ہے جو اوپر تک جا رہا ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے وہ ایک جنرل صاحب نے، ایکس جنرل صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ان کے بڑے جو کامنٹس تھے، میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی خوف نظر آ رہا تھا کہ جناب جو نئی جنگ ہے یا فیوچر کی جو جنگ ہے اس میں جو ہتھیار ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم لوگ کہاں لڑیں گے، آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ اللہ ہے، آپ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ دجال کے خلاف 1/3 مارے جائیں گے، وہ شہید ہوں گے اگر ڈٹ جائیں گے، 1/3 جو ہیں وہ دجال سے جا ملیں گے، اس کو خدا مان لیں گے،
ٹھیک ہے, اور ان کی جہنم کے آخری کونوں میں ان کی جگہ ہوگی, منافق ہوں گے. اور 1/3 ہیں جو بچیں گے اور ڈٹ کے بھی غازی کہلائیں گے, اور اللہ اس کے بعد آگے لے کے جائے گا. یہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی, جس کے بارے میں بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بھی کچھ اسی طرح اپنی زندگیوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں, چاہے آپ بی بی پاک دامن جاتے ہیں, دادا صاحب جاتے ہیں, پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھا کریں, ٹھیک ہے. یا اس کمرے میں بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کس کو ملنے آ رہے ہیں, آپ کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کی تو مجبوریاں ہیں, کوئی غرض ہے, بچہ بیمار ہے, خود بیمار ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی الجھن ہے, کون جاتا ہے ایسے کسی کے پاس. بڑی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ہر جگہ سے, یا تو ڈاکٹروں سے جواب ہو گیا, تھانوں سے جواب ہو گیا, تو کوئی اللہ والا یاد آ گیا یا اللہ کا طریقہ یاد آ گیا. اس میں بھی فراڈ ہے, کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی طرح بیٹھا ہوا ہے. ہم ساروں کو ڈر لگتا ہے جعلی بابے اور یہ اور وہ اور فلاں. جو لوگ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے, اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے شعبدہ بازوں کو نہیں مانتے. بابا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ماں اور باپ دونوں کا روپ ہوتا ہے. وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے ملا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی روح کو اللہ کی روح کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو آپ کی ماں روح سے ملوانے کا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک دوبارہ سے ایک جنم ہی ہوتا ہے. آپ کو خیال کی پاکی, آپ کے خیال کے اندر جتنے خوف, ڈر, وسوسے, تہمات یا لالچ, ہوس, کینے, بغض ہوتے ہیں, وہ سب پاک کر کے آپ کے آئینے کو وہ صاف کرتا ہے, دل کے آئینے کو. تو جو روشنی ہے وہ چاند کی روشنی نہیں ہوتی, وہ منعکس ہوتی ہے. ہم اللہ کے عکس ہیں. اللہ ہمیں دیکھ کے پتہ چلتی, باقی چرند پرند جمادات نباتات جو بھی ہیں ان سے تو ہم نے پیار کرنا ہی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوج بھیجتے تھے, یا حضرت ابوبکر صدیق اسامہ بن زید کو بھیج رہے ہیں روم بھی, تو ساتھ ان کی انسٹرکشنز وہی سیم انسٹرکشنز ہیں کہ یاد درخت نہ جلانا, پھلدار درخت تو بالکل نہ جلانا, ٹھیک ہے. جانوروں کو خواہ تکلیف نہ دینا, بلکہ جنگ جن کے ساتھ لڑو ان کے اعضاء شزا نہ کاٹنا. لگ بھی تو لگ گئی, لیکن بعد میں یہ کلیجے نکالنے کی پرانی رسمیں اور یہ وہ نہ کرنا. عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, مظلوم کو جو تمہارے پہ تلوار نہیں اٹھا رہا اس کو نہیں چھیڑنا, ٹھیک ہے. بلکہ حتیٰ کہ یہ بھی کہا حضرت ابوبکر نے, تو اس زمانے میں انہیں یہ بھی کہا کہ راستے میں ایک قوم ایسی آئے گی جو سب دنیا داری چھوڑ کے اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ راہب ہیں, لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کرنا. میں نے انہوں نے اپنا مذہب نہ تمہیں پائے, ان کی اللہ سے ایک اپنی ہے, ان کی لگے رہنے تو جو بھی ہے. اللہ نے انہیں آگے چلانا ہوگا, اللہ چلا لے گا, ٹھیک ہے. روم والوں نے ہمارے سے پنگا لیا ہے, ہماری اٹیک کیا سرحدی چوکیوں پہ, تم ذرا جا کے ادھر کرو, اور جو آگے سے لڑے گا اس کے ساتھ لڑنا ہے. تو خام خواہ فصلوں کو, جانوروں کو, مطلب ایسا خوبصورت سا چارٹر ہے ان کا. سملیرلی آپ اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں, چاہے کسی دربار پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد جاتے ہیں, جیسے آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. ہاں وہاں پر اجتماعی عبادت, یا یہاں بھی آنا چاہتے ہو جی کٹھی دعا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کسی نے مجھے کہا کہ وہاں نے کیوں منع کرتے ہیں, کٹھی دعا کا بھی رول ہے. میں مانتا ہوں رول ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں منع اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کا وہیں پہ کام ہو جاتا ہے, 100 بسم اللہ آپ کر لیں. لیکن اگر آپ جہاں بھی جا رہے ہیں پھر اپنا فوکس رکھیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کی خاطر. اللہ چونکہ خود نیچے اتر کے نہیں ملتا, تو کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, یا اللہ کے بندے کی نشانی ہوتی ہے. جو دربار ہیں اس کے بندوں کی نشانیاں ہیں. انہوں نے اس کا اتنا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کریم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر جاری رکھوں گا. اب یا داتا صاحب جو کر گئے, تو کہاں ہزاروں سال پہلے, ہزاروں کلومیٹر وہ چل کے آئے. افغانستان سے آج بھی پیدل جانا مشکل ہے. یہ پورا شہر جو تھا بت پرست تھا, ٹھیک ہے, پیشاب پیتا تھا. وہ آج پورا شہر مسلمان ہے, اور آپس میں بحث کر رہا ہے داتا صاحب کے دربار جانے کے نہیں جانا. یار تمہارے جانے سے داتا صاحب کو کیا ملے گا؟ نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا, جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن اگر جاؤ, وہاں آپ کو اچانک ایک صاحب مل جائے, اے ادھر آ, اے تسبیح ہے جہاں میں 1.5 لاکھ وریا پڑھیا, تو بس رکھ لے. آپ کے گلے میں ڈال دی ہے, آپ کے گلے میں چادر ڈال دی ہے. بلکہ ہم ادھر کے گدی نشین ہیں, داتا صاحب کے گدی نشین ہیں, آپ کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, آپ کو لنگر کھلاتے ہیں, کھائیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کی تعظیم میں گئے ہیں. آپ صرف دادا صاحب کی تعظیم میں گئے ہیں کہ ان کا میسج آج تک پہنچا.
آج آپ اور آپ کی نسلیں مسلمان ہوئی ہوئی ہیں اس بندے کی قربانی سے جو اس زمانے میں چل کے آ گیا, شادی بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, 24 گھنٹے یہاں پہ اپنا اللہ کا میسج دیا. وہ میسج اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو اب وہ میسج آپ آگے دیں. ٹھیک, سونی کے کچے گھڑے کی بات اتنی سی ہے کہ ایک تو گھڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت احتیاط سے پانی, کہتا ہے نا تو نے سیکھنا ہے تو پنہارن سے سیکھ, کہ اس نے گاگر میں پانی بھرا ہوتا ہے, سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, لیکن دھیان اس کا گاگر کے بیچ ہوتا ہے کہ میرا پانی چھلک نہ جائے, جو میں اتنی محنت سے میں نے کمائی کی ہے یہ اچھل نہ جائے. پاگلوں کا معاملہ اور ہے, پاگل اس سے بھی آگے ہوتا ہے, وہ گھڑا ہی توڑ دیتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں, وہ چند لوگ, تھوڑے سے لوگ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کا دھیان اپنے گھڑے میں ہوتا ہے, اس کا گھڑا گرتا نہیں ہے, اس میں پانی چھلکتا نہیں ہے. اسی طرح جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کا فوکس جو ہے اللہ اور اللہ والا ہے. ٹھیک ہے, اس اللہ والے کی تعظیم میں چونکہ چل کے جاتے ہیں آپ, اللہ اس کے بھی نمبر دیتا ہے, کیونکہ اللہ خود تو نظر نہیں آتا, اس کی نشانیاں ہیں, اس کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کا انکار کرنا یہ بھی اپنی موت کو آواز دینا ہے. اس کی واضح نشانیوں کو دیکھ لینا, ان کی عزت ہی کر سکتے ہیں آپ, تعظیم ہی کر سکتے ہیں. مانگنا پھر بھی اللہ سے, اس بابے کا میسج بھی یہی ہوتا ہے, اللہ سے مانگو. اب سونی کی اتنا سی غلطی تھی کہ وہ کچے گھڑے پہ پہلے بھی جاتے تھے. آپ کی جو طلب ہوتی ہے نا, آپ کی جو تلاش ہوتی ہے, آپ تو پہلے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں. یہ کہتی میں 7 سال یا ساری زندگی پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگتی رہی ہوں, پھرتی رہی ہوں, جاتی رہی ہوں, آتی رہی ہوں, ابھی بھی اس کو کیا پتہ ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یا کدھر کو جا رہی ہے. شک ہوتا ہے نا, ڈر بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے پیسے لٹے, کہیں کتنے فراڈ لگے, کیا ہوا. وہ جو وسوسے ہیں شیطان بھی ڈال رہا ہے, نفس بھی ڈال رہا ہے, اپنی مرضی کے رزلٹ اپنی طلب کے پیچھے. وہ آپ کی طلب ہوتی تو کچا گھڑا ہی ہے, پتہ نہیں کہاں کھر جائے. آپ جو پیسے جیب میں لے کے پھر رہے ہیں آگے قیمت ہی زیادہ ہو, آپ اگلے کو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ لے کے پھر رہے ہیں, اگلا سر مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو اپنی طرف سے بیعت دے رہے تھے, ہاتھ دے رہے تھے, اگلا سر مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, عقل مانگ رہا ہے, اپنی عقل سے فارغ ہو کے آ رہا ہے میرے پیچھے تو آ جاؤ. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یار سوال جواب نہ کرنا, کہ میرے ساتھ چلنا ہے, چپ کر کے آنا ہے تو آ جاؤ. اور خدا کا ریفرنس ہے کہ اے موسیٰ وہ تیرے سے آگے ہیں, وہ درجے میں تمہارے سے, وہ تم سے بہتر ہے, تمہیں چل کے جانا ہے. اور آپ نے ان سے جو ہے ان کا علم اور آپ کے علم میں یہ فرق ہے. اب وہ جا رہے ہیں, چلے بھی گئے ہیں, تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنے آئے, کیوں آئے, تمہیں ساتھ نہیں چل سکتا. ان کی خواہش ہے تو کیا ہے, اچھا پھر خاموش رہنا. اور موسیٰ علیہ السلام تیسرے قدم پہ چیخ اٹھے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں چلتا, آپ مجھے بتا دیں, بس باتیں سمجھا دیں, باقی میری سمجھ سے باہر ہو گئی ہے بات. اسی طرح آپ جب جاتے ہیں اللہ والے کے پاس تو آپ تعظیم لے کے جاتے ہیں. سونی مئی وال کو ملنے روز جاتی تھی, کچا گھڑا ہوتا تھا, لیکن اس کی طلب سچی تھی, اس کا فوکس اپنے معشوق پہ ہوتا تھا, اس کا بھروسہ اپنے گھڑے پہ نہیں ہوتا تھا. وہ جو مخالفت دریا کی اپوزٹ دنیا کی جو سیلاب تھا, وہ اس کے گھڑے کو, اس کی طلب کو کم نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک, وہ اسی پہ پڑھ کے اسی کو بلکہ اس کے عشق کی, اس کی طلب کی گرمی اتنی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچا گھڑا پک جاتا تھا. وہ اسی پہ جاتی تھی اور اسی سے واپس آتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن آخر کار کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دن اس نے پاپی کو کہا تھا کہ ویسے جو مئی والدے ایک تیل بھی ادھر تھوڑا جہا تھے, اور بھی سونا لگنا سی. اس دن وہ گھڑا کھر گیا تھا, کیونکہ اس دن معشوق میں عیب نظر آیا, اس دن معشوق میں کمی نظر آئی تھی, اس دن معشوق میں کجی نظر آئی تھی, اس دن معشوق کو آپ اور سنوارنے لگے تھے. آپ دیں گے تو کیا دیں گے, وہ لیں گے تو کیا لیں گے. ٹھیک ہے, سامنے تو وہی ہوتا ہے, لیکن وہ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے سے کیا سلوک کرتے ہیں. وہ شیطان جو عبادتیں کر رہا تھا, جو بہت زیادہ عبادتیں, وہ کاکی جی پی ہے یہ والی ایئر ہوسٹس جو مجھے پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی عبادتیں کی, یہ نہیں ہوا, اب مجھے یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے ہر انسان کی, مجھے بات کرتے ہوئے ہو رہا ہے کسی کا دل نہ ڈر کے دکھ جائے. ٹھیک ہے, میں بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور میں ہر انسان کی عزت کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے وہ سید ہو. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کیا ہو گیا ہے. اور جو کوئی میرے سے بات بھی کرتا ہے, اگر وہ چگلی کر رہا ہوتا ہے, میں اسے کہتی ہوں پلیز ٹاپک چینج کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرے میں کیا ہو رہا ہے, میں نے آپ سے فون اس لیے کیا کہ یہ میرے پہ قائم رہے گا,
کیونکہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ فوکس قائم رہے. میں کہا بیٹا فوکس یہ تھا, انہوں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی. ان سے گدی نشین صاحب نے کہا کہ اب آپ کی میں اصلی بابا جی سے بات کراتا ہوں کسی سے, تو آپ کی میں زیارت کرا دیتا ہوں بابا جی سے, یا فلانا ذکر کراتا ہوں. انہوں نے وہ کر لیا تو پھنس گئی. ٹھیک ہے, وہ جو ایک تیل ایکسٹرا تھا وہ لگا تو لیا انہوں نے, لیکن سنبھالا نہیں جا رہا وہ مئی بال, کیونکہ ایڈا حسن دیکھے کون, انہوں چل نہیں چلی جا رہی. ٹھیک ہے, تو اگر مجھے جگہ 1400 سال پیچھے ملی ہے تو مجھے 1400 سال پچھلی صف میں کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو یہ گستاخی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں نے دادا صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو یہ بھی گستاخی ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے مولا علی سے آگے جا کے کھڑا ہونا ہے تو موت کو آواز دینا. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے طبقے بنائے ہیں, یہ اللہ نے مختلف لوگوں کے مختلف لیولز رکھے ہیں. ہمیں جہاں لایا گیا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. ہمارے میں تو ایسے بدبخت گزرے ہیں یا ہو کے گزرے ہیں, مجھے اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. جن لوگوں نے وہ سنا وہ گناہ گار ہیں. جن لوگوں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا جو لے سکتے تھے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دیں گے جب ان کو ایک بندہ چاہے جتنا بڑا مرضی افسر تھا, وہ اگر دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے, یہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, وہ قرآن کو 1400 سال پرانی بات کہہ رہا تھا. اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا. میں نے کبھی کسی کی عدالت نہیں لگائی, لیکن جہاں مجھے کہا گیا میں لگا دوں گا. معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, توبہ کی گنجائش ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو معافی مانگتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے ان لوگوں کے لیے جو معافی مانگ رہے ہیں, جو اپنے کیے دھرے پہ شرمندہ ہیں, جو تلافی پہ تیار ہیں. ٹھیک نہیں, در توبہ امریکہ نے تو بند کر دیا. آپ میں سے کچھ کا کلمہ تو یہی تھا, نعوذ باللہ لا الہ الا امریکہ. اس نے تو فرنٹ اور بیک ڈور دونوں بند کر دیے. ٹھیک, جنگ ہے سائیں. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اللہ ہر طرف ہوتا ہے. اللہ ہر طرف نہیں ہوتا. اللہ نے کچھ گر بتائے ہیں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے منکروں کو, وہ ایک جگہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اس کو جاننے والے کوئی اور ہیں, اس کو پہچاننے والے کچھ اور ہیں, اس کے منکر کچھ اور ہیں. ہم نے کسی کی عدالت نہیں لگانی ہے, لیکن جنہوں نے آواز دی ہے, طلب کیا ہے, مظلوموں کی آ لی ہے. ٹھیک ہے, اللہ میرے ملک کو, میری عوام کو, میرے اداروں کو خیر کرم فضل رحم سے نوازے. نہیں تو ہیروشیما, ناگاساکی, زلزلے, قحط, سونامی, دجال تو یہ لیے پھر رہا ہے. تم اسے مانو گے پھر بھی وہ کرے گا. وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ آواز ہے جو سرکار دو عالم بار بار دیتے رہے, پہلے 13 سال مکہ میں, پھر مدینہ میں. جو اس پہ ڈٹ گئے, وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑے تھے. مولا علی ہتھیار سے نہیں خیبر گئے تھے, وہ ہتھیار تو ایک تلوار تھی ہاتھ میں, آگے پورا لشکر تھا. ایمینی اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کو پہلے اپنے خیال, یہ جو سوچ ہے آپ کی, یہ جو آپ کا فوکس ہے, یہ اللہ پہ رہے. آپ اللہ والے کے دربار پہ بھی جائیں, تعظیم میں جائیں, اس فوکس میں رہیں کہ آپ کس کے لیے گئے ہیں. وہاں آپ کو جتنے اچھے لوگ ملیں, مدینہ منورہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں, میں مدینہ منورہ گیا, وہاں ایک بابا جی ملے, انہوں نے مجھے پکڑ لی, ادھر آ جا, بیٹھ جا. پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا, وہ بتایا, یہ تسبیح دے دی, یہ دانے دے دیے. انہوں نے کہا 30 سال میں نے اس کو یہ کیا, پھر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ مدینہ منورہ گئے کن کے پاس تھے؟ ٹھیک ہے, اور کیا لے کے گئے تھے, اور کیوں گئے تھے؟ وہاں بھی جیب کترے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دو, اس کو نہ چھوڑنا جس نے تمہیں اللہ سے ملوایا. جو تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے اس کو نہ چھوڑنا. یہ بڑے واضح ہے. لیکن ماں باپ کی ڈیوٹی اپنی پوری کرنا. ماں باپ کی آگے آ جائے گا, ادھر ماں باپ کی باقی جو تم نے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ نیکی, عدل نہیں ہے, احسان ہے, وہ کرتے رہنا.
لیکن اگر ماں باپ تمہیں شرک پہ آمادہ کریں اور ایک بندہ تمہیں صرف اللہ کا میسج دے تو اس بندے کو نہ چھوڑو. یہی فوکس ہے اللہ. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے, اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. آپ شادی بھی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ حلال طریقے سے شادی کرو اور میری امت میں اضافہ کرو. تو اللہ سے نیک صالح اور صحت مند اولاد مانگیں. اللہ نے جس وقت لکھی ہوئی ہوگی اس وقت ہو جائے گی. اس کی یہ باتیں اس چکر میں چلے, اس کی صورتوں کو اس لیے نہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اتنے 100 بار یہ کریں گے تو ضرور بیٹا ہی پیدا ہوگا. دوسری غلطی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے, میرے پاس کیسز آتے ہیں, منتیں مانگی ہوتی ہیں ماں باپ نے بے تحاشا, بھول گئے ہوتے ہیں, وہ پوری نہیں کی ہوتی. بچہ سفر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس بیٹھ کے یاد آتی ہیں جیسے کہہ رہی ہیں کہ میں انہیں ایک دعا کراتی ہوں, انہیں کہتی تمہیں یاد آ جائے گا, تمہیں نظر آئے گا, تمہیں دکھا دیا جائے گا. نہ وعدے کیا کرو اس طرح کے, بس انہیں دعا کرا دیا کرو. بن دیکھے جو ماننے والے ہیں نا, بن دیکھے جن کا دل گواہی دے اور وہ مان جائیں, ان کا درجہ بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی صرف دیکھا دیکھی ماننے والے وہ اور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے دل کی گواہی پہ چلنے والے ہم ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دل کی پہلی آواز کو سنیں اور اس کو لبیک کریں اور اس پہ ڈٹ جائیں اور اس پہ قائم ہو جائیں. باقی ہر چیز ہیک ہو سکتی ہے, آپ کے فونوں سے لے کے آپ کے اکاؤنٹس تک ہر چیز ہیک ہو جاتی ہے. پھر آپ مجھے کسی نے بتایا کل کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بندے نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے, یہ منو ان ایسی ہے جیسے آپ کی کاپی ہے, ساری بات یہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی بالکل اچھی بات ہے, مجھے پتہ ہے وہ کافی محنت کرتا ہے. کہتے لیکن وہ انہوں نے مجھے ساتھ یہ کہا وہ کہا میں خاتون ہوں, انہوں نے مجھے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. کچھ میں کہ نہیں بیٹا, آپ نے جو بات تھی آپ تک پہنچ گئی, اس کے بعد آگے اپنا کام کریں. لیکن کہ نہیں میں نے تو یہ دیکھا تو وہ آپ کے کمرے میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. آج میں نے پیچھے والے کچھ بات کی, ٹھیک ہے, لیکن میرے پیچھے بھی بیٹھے ہونا یا ساتھ بھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ان کے ہاتھوں کسی کے بھی شہید ہو جائیں کہ یہ تو سر کے ساتھ کاکی جی ہوتی ہیں, یہ تو سندس جی ہیں یا صدف جی ہیں یا صبا ہے یا ذروہ ہے. آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. اپنے کام پہ فوکس رکھیں. آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ سورہ رحمان یا بابا جی کا جو میسج ہے اللہ اس کے لیے آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہاں آپ یہاں پہ آپس میں کاروباری رشتے بنانے یا لو افیئر چلانے یا ایک دوسرے کو دوستیاں بنانے آ رہے ہیں یا کوئی گروپنگ کرنے آ رہے ہیں. آپ کا فوکس جو ہے وہ اگر آ رہے ہیں تو پھر میرے پاس آ رہے ہیں, میرے سے بات سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کئی بار آپ جو شکایت کرتے ہیں کہ میں نئی آئی تھی تو میرے سے فلاں پرانی کاکی جی بڑی ایروگینٹلی انہوں نے مجھے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تھا, یا فلاں بندے نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا اور اسے غصے سے کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں. وہ اصل میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پہ نہیں فوکس کرو, میرا فوکس بھی نہ خراب کرو, اپنا فوکس سر پہ رکھو. آ گئے ہو تو بات کو سن لو جو وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کی جلدی آپ کو کوئی خلاصہ کر کے دے یا گائیڈ کر دے اس کو نہ کریں. آپ کی جو بات بتائی جا رہی ہے آپ اس پہ رہیں. ہو سکتا ہے ایک بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے, دوسرے کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں سننی ہے. تو دونوں کا سبق تو سیم نہیں ہے, دونوں کا لیول ڈفرینٹ ہے. اس میں اگر آپ آپس میں اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ چیٹنگ کریں یا بوٹی لگوا لیں یا کسی سے سمجھ لیں کہ تم مجھے سمجھاؤ, پیپر سب کا ایک نہیں, سب کے پیپر میں فرق ہے. تو ایک دوسرے کو چیٹنگ کو کرا نہیں سکتا. آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ خود سے پھنسے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کا میں ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوتا, لیکن آپ کون کہاں پہ ہے. ایسے لوگ ہیں جو بابا جی کے ساتھ 10-20 سال رہے, میرے ساتھ 10-20 سال سے ہیں, ٹھیک ہے. اور کئی بار وہ ایک بیسک سی بات کے اوپر مجھے پتہ چل جاتا ہے, میں ان سے انسسٹ نہیں کرتا, مجھے پتہ چلتا ہے یہ کام یہ نہیں کر سکتا, اس کو کہنا زیادتی ہے یا اس کے لیے یہ ٹو مچ ہے. وہی کام ایک کل آنے والے بندے کو میں کہہ دیتا ہوں اور وہ کر گزرتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے اس حساب پر. باقی جو سینئر ہیں پرانے ہیں, لیکن آپ نے اپنے کام, ہم کوئی کلٹ تو بنا نہیں رہے, کوئی تنظیم سازی یا کوئی
پارٹی بازی یا کوئی فرقہ نعوذ باللہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک مریضوں کا گروہ ہے، ہر مریض کا اپنا مسئلہ ہے لے کے آیا ہے. اس میں سے اگر کسی کو بات سمجھ آ گئی ہے اور اصل بات کو پا گیا اور آگے بانٹنا شروع ہو گیا ہے، یہ اس کے نصیبے کی بات ہے. آگے اس کا ذاتی سفر ہے، اس کا تن بیتی ہے، اس کی اپنی ہڈ بیتی ہے. یہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ درباروں پہ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. صاحب کہتے ہوتے تھے، بچوں کو بتاتے ہوتے تھے، ان کی بیٹی نے میرے ساتھ شیئر کی. وہ کہہ دی کہ ابا ہمیں دربار پہ لے کے جاتے ہوتے تھے، کسی بھی شہر میں پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ حاضری دیتے تھے، تو ہمیں کہتے ہوتے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، انہوں نے کہنا کہ ہم آج جیسے شاہ شمس کے دربار پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا عبداللہ شاہ غازی جا رہے ہیں، تو بیٹا ہم جن کے جا رہے ہیں کوئی برفی یا لڈو لے لینا. تو وہ بعد میں بانٹتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہتے کہ ہم جن سے ملنے جا رہے ہیں نا، ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. اب وہاں پہ خدا بھی مل جائے نا، آ کے کہے السلام علیکم، تو اپنا دھیان ادھر رکھنا ہے کدھر جا رہے ہیں. تو مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی. کہتی کہ ہمیں کئی بار ہونا ہے، ان کے والد ان کا بہت بڑا افسر تھا، وہ دربار پہ کسی نے چادریں ڈالنا شروع کر دینی، کئی بابوں نے بھی آ جانا، ہمیں کہہ دینا سر پہ تیرا متھا بہت چمک رہا ہے، تو پیر نو پیدا ہوئی سیں. کہتا ہم نے کانپنا شروع کر دینا، امی نے بتایا میں پیر کو پیدا ہوئی. تو اب انہوں نے ساتھ کوئی بات کر دینا، انج نہ کریا کر. تو وہ ابو نے کہنا کہ جدھر آئے ہو. کسی نے کہا جی ہو سکتا انہوں والوں ہی بابا آیا ہوئے. وہ سخت آدمی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا انہوں والوں آئے گا، میرے پتا ہوئے گا. ٹھیک ہے، جو بھی ہے، فوکس آپ کا سادہ سا مین ہے اللہ کا. مجھے ایک کاکا بڑا پسند ہے، رینالا کور دیا اوکاڑے کا ہے، فیس بک پہ میرے ساتھ اٹیچ تھا. میرے ناقدین میں سے تھا فیس بک سے کے اوپر انہوں نے سورہ رحمان کے میسج کئی بار اس میں تھوڑا بہت ہلکا سا کرٹیسائز کرنا. 4-5 کا گروہ تھا آپس میں، پتہ ان کی ملاقات تھی کہ نہیں، تھوڑا بہت میڈیا سے بھی تھے. ان کی اپنی میرے خیال کپڑے کی دکان ہے ان صاحب کی. تو ان میں سے ایک عرفان اب آتا ہے ادھر، باقی ایک آ کے چلے گئے، وہ خیر کبھی نہیں آئے جن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھی کرٹیسائز کبھی کبھار کرنا ہے، کیونکہ میں بھی حرکتیں تو میری اس طرح کی تھی. کئی بار میں ہلکی پھلکی نیوڈ تصویر اور اس طرح کی بات بھی لگا دیتا، گانا لگا دیتا تھا. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، انہوں نے کرٹیسائز کرنا یا دھمال یا کچھ بھی. وہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے، اہل حدیث مسلک سے کٹر تھے، اور کچھ باتوں پہ اعتراض ہوتا تھا. فیس بک پہ لکھتے تھے، میں چپ رہتا تھا. انہوں نے ایک دن اپنے پیج پہ لکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، چھوٹی بیٹی ہے، اور میں لاہور جا رہا ہوں، سب دعا کریں کہ وہ، ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی آنتوں میں سیلک ڈیزیز ہوتی ہے کہ اس بچی کو ہضم کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں کھانا، غلہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. میں نے انہیں ان باکس میں لکھا کہ آپ لاہور تو آ ہی رہے ہیں، تو اگر ہو سکے تو آپ دعا سیشن میں آ جائیں. آج سے 6-7 سال پہلے کی بات. تو اب بھابھی کو بھی ساتھ لے آئیں، بچی چھوٹی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی. ساتھ میں نے وہ کاپی پیسٹ کر دیا میسیج کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، دعا کرنی. انہوں نے آگے سے پھر مجھے لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں ضرور کر لوں، مجھے اس کی نہ شرعی حیثیت یا حدیث بتا دے یا کچھ. یہ میں نے لکھا کہ آپ کو ڈاکٹروں نے گلوٹن فری ڈائٹ کہی ہے، اس کی شرعی حیثیت مجھے بھیج دیں. اچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں آگے سے دیا. بات آئی گئی ہو گئی، کوئی ہفتہ 10 دن گزر گئے. بندہ میں بھی چچڑ ہوں، یا یوں کہہ لو کہ میرے کو دماغ میں بات پھنسی رہتی ہے. شاید کوئی 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار اس بندے نے رابطہ نہیں کیا. میں نے ان کا ان باکس دیکھا، اب تو میں ان باکس دیکھتا ہی نہیں نا، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. فیس بک میسنجر کا، اس میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی ہے، 2 ہفتے یا پتہ نہیں داخل رہے ہیں، بچی کی عادت نہیں ٹھیک ہوئی، انہوں نے یہ کہہ دیا یہ کریں، کافی لمبی لسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دعا کریں. اس طرح کی انہوں نے بات کی. میں نے میسنجر سے انہیں فون کر دیا پہلی بار. مجھے یاد ہے میں جب دعا سیشن میں بیٹھا ہوں تو اس وقت ایوننگ پہ دعا سیشن کرتا ہوں. انہوں نے خیر فون اٹھا لیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ لاہور میں ہی ہیں. میں نے سوچا کہ میں چلا جاتا ہوں ہاسپٹل، دل میں آ رہے تھے، بار بار خیال آ رہا تھا ان کا. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو اس وقت راستے میں ہیں، واپس جا رہے ہیں، کارڈ آئی ہے رینالا. کھول دیا، صحیح بات. میں نے آگے سے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دونوں میاں بیوی مل جائیے گا، بچے کو ساتھ لے آئیے گا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ بھی صحیح ہیں، میں نہ اہل حدیث ہوں اور میں نہ. اچھا، میں نے نا انہیں کچھ باتیں اس وقت، میں چونکہ بات ہو رہی تھی
میں نے انہیں حدیث ہی کچھ بولی. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 بار اللہ کر. میں کیا آپ اس طرح کریں کہ آپ دونوں میاں بیوی 7 دن سورہ رحمان قرآن سننے کے حوالے ہی سن رہے ہیں. وہ وہی پھنسے ہوئے تھے. نہیں تو قاری باسط کی آواز کیوں, میں مشاری کی کیوں نہ سنوں. میں کیا مشاری کی سنوں. اچھا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھلی آنکھوں سے پانی کیوں نہ پئیں. میں کہ جی آپ کھلی آنکھوں سے پانی دیکھ لیں صاف ہے, اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پیار سے 3 گھونٹ پانی پی لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں نا ساری زندگی اہل حدیث کے ہاں, تو میں کہ جی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا چلیں آپ یہ کریں. میں کیا آپ بیٹی کتنی عمر ہے؟ کہتی ہے 8 سال. میں کیا آپ اسے یہ کہہ دیں, پھر آپ اہل حدیث ہیں, آپ یہ کہہ دیں اسے عادت ڈال دیں کہ بیٹا تم نے نا تو زندگی میں کوئی شے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر نہیں کھانی. میں نے کہا اس میں بھی نا 3 بار اللہ ہو جائے گا, اللہ رحمان الرحیم. اب یہ کر لیں. مجھے کہتے ہیں واہ واہ ماشاء اللہ یہ بات آپ نے صحیح بات کہی ہے. ویسے میں نے اسے سکھایا لیکن کبھی زور نہیں دیا, یہ میں کرتا ہوں. آئی گئی ہو گئی بات. آج اس بات کو 4-5 سال گزر گئے ہیں. میرا دعا سیشن دوپہر کی بجائے راتوں کو آ گیا ہے. وہ ملنے تو کبھی نہیں آئے, لیکن فیس بک پہ اگر کوئی بندہ کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ نیچے ایک لمبا سا نوٹ لکھتے ہیں, اس کے ترلے ڈالتے ہیں. یار اس بندے کو کچھ نہ کرو, یار اس سے باز آ جاؤ, یار ایک گل تو سمجھ نہیں آنی. میں نے انہیں پچھلے سال فون کر دیا جان کے میں چھیڑا. میں کیا مجھے ملنے نہیں آئے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں اہل حدیث تھا, میں یہ تو دبئی سے آ گیا نا ملنے. وہ کہتی میری بھی کچھ جاننے والے دیوبند ہیں. یہ دیوبندیوں کو ساروں کو طارق جمیل صاحب کو نا ابھی ابھی پکڑ لیں, ان کا مرشد کون ہے. طارق جمیل صاحب کو پکڑے تو صحیح. میں کہ جان دیا تو دس دو ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اپنا شرمندگی میں نہیں آتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کیا مطلب کس چیز کی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنے تھوڑے گل ہوئی ہے, میں اپنی بیٹی کو کیا تھی یہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج تو کنک ہی کھانی ہے, گندم کی روٹی کھانی ہے. وہ دن آج کا دن میری بیٹی جو ہے اسے کچھ نہیں ہے, وہ بسم اللہ پڑھتی ہے, کھا لیتی ہے. بات تو آپ کی ٹھیک تھی, کہنا تو اللہ کا ہی نام تھا, لیکن مجھے وہ بدعت لگ رہی تھی. میں کہ نہیں, میں بدعت تو مذہب کے طور پہ کہتا تو بدعت ہوتی, میں تو آپ کو علاج کے طور پہ کہہ رہا تھا. مذہب کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ کر لیتے. ارے ڈاکٹر صاحب تسی بڑے بڑے فراڈی ہو, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن میں بس آپ کو کبھی آیا تو ملوں گا. کہ چلے مہربانی ہے. وہ تو آج تک نہیں آئے ملنے. اس طرح کے دوستوں کو ملنے کا مجھے زیادہ شوق ہے. لیکن فیس بک پہ میں کئی سال اکیلا جنگ لڑتا رہا ہوں. آخری جنگ میں نے کرونا کی لڑی تھی. کرونا کا فیس بک پہ کسی نے لکھا تھا نا کہ اب کعبے والے کہاں گئے, ویٹیکن والے کہاں گئے, ہولی واٹر اور زمزم لاؤ نا, گنگا جل لاؤ نا, اور یہ لوگوں کو پلاؤ اور ٹھیک کرو. تو اس کے بعد میں نے لائیو سیشن شروع کیے تھے, اور یہ کہنا شروع کیا تھا کہ سورہ رحمان دنیا کے کسی ICU میں لگا لو, دنیا کوئی مریض سن لے, اور اپنے شہروں میں اذانیں دو اگر تم نے پھیلنے سے روکنا ہے اس کو. اور یہ بات وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال میرے ذمہ جتنا تھا میں نے حق تو نہیں ادا کر سکا. اپنی ٹوٹی پوٹی عقل سمجھ کے ساتھ پاگل پن میں, بابا جی ایویں تو نہیں سن نا میرے کو دوڑ گئے. انہوں نے کہا یار تو مینوں بھی نہیں پتا چلا ہے کہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاگل کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہوتا, پاگل نے آپ بھی پھا لگنا ہوتا ہے, نال دوجے بھی خواب کا پھنسے جاتے ہیں. تو پاگل ہے. یہی ہے سارا فوکس. کاکی جی سارے جواب. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان